بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ال انعام کی آیت نمبر 142 سے لے کر شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا لیضل الناس بغیر علم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ پیدا فرمائے 8 جوڑے، بھیڑ سے 2 نر اور مادہ مطلب، اور بکری سے 2 نر اور مادہ۔ آپ پوچھئے کیا دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادائیں، یا جسے لیے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنے اندر یعنی کہ وہ پیٹ میں 2 ماداؤں کے رحم؟ بتاؤ مجھے علم کے ساتھ اگر ہو تم سچے۔ اور اونٹ سے 2 نر اور مادہ، اور گائے سے بھی 2۔ آپ پوچھئے کیا دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا جسے لیے ہوئے ہیں دونوں ماداؤں کے رحم؟ کیا تم تھے موجود جب اللہ نے وصیت کی تھی یہ تمہیں اس بات کی؟ تو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو بہتان باندھے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اپنی جہالت سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو ظالم ہے۔ بے شک اب دیکھیں نا کہ وہ بات وہی والی آ گئی ہے کہ وہ گائے کو اپنی ماں سمجھتے ہیں اور وہ گائے کا وہ نہیں کھانے دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ خیر وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ میں اندر کی بات کرتی ہوں کہ یہ جو حکم سب کو، ہم میں سے لوگوں کو بھی شامل ہے، جو میں اس کے اوپر آتی ہوں۔ میں تو ہوتا ہی ہے کہ لوگوں نے ایسے طریقے، ایسی چیزیں نکالی ہوئی ہیں جن کا قرآن و سنت حدیث سے کوئی دور دراز تک تعلق نہیں ہے، اور آپ لوگ اس کی باتیں ایسے مان کے، ایسی چیزوں کو جو نظر و نیاز جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، آپ لوگ وہ کرتے رہتے ہیں۔ جن صدقات تو صدقہ ہر صدقہ ہی ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے لیے منع کیا ہے ہم لوگ وہ حصہ نکال رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگ ان لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے وہ تو خیر کر رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر تو وہ گمراہ کرنا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرضیت ہے نا۔ تو جو گمراہ ہونے والے ہیں ان کو غیرت نہیں آتی کہ وہ لوگ تھوڑی سی سرچ کر لیں، وہ تھوڑی سی انویسٹیگیشن کریں اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں۔ آج کل سارا کچھ ایزی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر فرمایا ہے، تفسیر میں ہے، چند ایک آیتوں میں بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا ہے انبیاء کو تو وہ اس قوم کی عادات کے لحاظ سے، وہاں کے رہن سہن کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ان کو وہ اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا ہے۔ مطلب جیسا ماحول، جس طرح کی مطلب وہ جیسا ماحول ہوتا ہے، جس طرح کی صدی ہو، جس طرح کا رسم و رواج چل رہا ہو، جس طرح کی غلط چیزیں ہو رہی ہوں، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبعوث فرماتا ہے۔ اور دیکھ لیں کہ آج اس دجالی دور میں سارے کا سارا نظام ٹوٹلی دجال پھیلا ہوا ہے، اور ہر جگہ ہمارے گھر گھر میں دجال ہے۔ اس دجالی دور میں اور اس انٹرنیٹ اور ان ساری چیزوں میں ہر کام ہو رہا ہے تو الحمدللہ رب العالمین، قرآن بھی بیان ہو رہا ہے، اور آپ لوگ قرآن کی طرف آنے کو تیار ہی نہیں ہو، تو یہ کس کا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا ہے قرآن کریم میں کہ جیسا ماحول جس طرح کا بھی ہوگا، میرے پیغام پہنچانے والے موجود رہیں گے۔ اس کے باوجود اگر آپ شرک کر رہے ہو، آپ بھٹک رہے ہو، تو لعنت ہے آپ پہ، کیونکہ ہر جگہ پر قرآن کریم ہر جگہ پر بتانے والے ہیں۔ آپ لوگ اگر کسی کے اوپر آپ کا دل سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو اللہ نے آنکھیں دی ہوئی ہیں نا، اللہ نے اگر موبائل چلانے کی آپ کی اوقات کر دی ہے نا، تو آپ کو آئی تھنک اردو پڑھنا آتی ہوگی، تو قرآن کریم آپ نیٹ سے بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ کیوں زبان کلامی لوگوں کی باتوں پر لگ کر تو ایسے گناہ کما رہے ہو؟ ساتھ میں اگر نیک اولاد صدقہ جاریہ نہیں بن سکتے تو
اللہ تعالیٰ قبل از اسلام عربوں کی جہالت سے پردہ اٹھا رہا ہے کہ انہوں نے مویشی اپنے اوپر حرام کر لیے تھے اور انہیں بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام جیسے انواع و اقسام کے جانوروں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ اسی طرح مویشی فصلوں اور وہ سارا کچھ ان چیزوں میں انہوں نے حصے وغیرہ نکالے ہوئے تھے۔ دیکھو کہ وہاں پر الحمدللہ اسلام پھیل چکا۔ وہ جہاں سے وہ یہ چیزیں سٹارٹ ہوئی تھی، وہ لوگ سارے انہوں نے قرآن کریم کے نزول کے بعد ان لوگوں نے سارے نے ہجرت کر لی اپنے گناہوں سے، ان سارے رواجوں سے، ان ساری نئی چیزوں سے انہوں نے وہ اس کو چھوڑ دیا۔ وہ جو بہت عرصہ، جو ہزاروں سال پہلے چیزیں ختم ہوئی تھی، وہ اب یہاں پر ہو رہی ہے۔ چھی، کتنی گندی بات ہے۔ امشتولت علیہ ارحام سید، یعنی سورت علی نام کی آیت نمبر 140 میں گزر چکا ہے۔ جو ان کے پیٹوں میں ہے وہ نر ہے، مادہ وہ مردوں کے لیے حرام ہے، اور حرام ہے ہماری بیویوں پر۔ مردوں کے لیے مطلب حلال ہے، اور عورتوں کے لیے حرام ہے۔ وہ یہ کہتے تھے اگر وہ مرا ہوا تو دونوں کھا لیتے۔ وہ میں نے آپ کے ساتھ بیان کر چکی ہوں۔ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام جیسے جن جانوروں کی تحریم کے تم فضائل بیان کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ کیسے حرام کر دیے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں 8 جوڑوں میں سے 2 بھیڑ 2 بکری کے ملا کر 4 جوڑے ہوئے۔ ظاہر ہے نر مادہ 4 تو یہ بنتے ہیں 2 کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان میں سے کسی کو حرام نہیں کیا، اور نہ ہی اس کو حرام کیا جسے دونوں مادائیں، مادہ یعنی کہ فیمیلز، اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہوں۔ پیٹ کے اندر نر ہوتا ہے یا مادہ، تو پھر تم بعض کو حلال اور بعض کو حرام کیوں قرار دیتے ہو؟ انہوں نے یہ نئی بدعات ایجاد کی اور چیزوں کو خود حرام قرار دے کر اس تحریم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی۔ اس پر ان کے ساتھ استہزاء اور ملامت کی جا رہی ہے۔ یعنی ایسے شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا الزام لگاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سب سے اولین جو اس آیت میں داخل ہے وہ عمرو بن لہی بن کما ہے، کیونکہ یہ سب سے پہلا بدبخت انسان ہے جس نے انبیاء کے دین میں رخنا ڈالا اور تغیر و تبدل کیا، جس سے سب سے پہلے صائبہ، وسیلہ اور حام کی رسم ڈالی۔ بہت ساری حدیثوں یہ چیز ثابت ہے۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آپ فرمائیے، میں نہیں پاتا اس کتاب میں جو وحی کی گئی ہے میری طرف کوئی چیز حرام کھانے والے پر جو کھاتا ہے اسے، سوائے اس کے کہ مردار ہو یا رگوں کا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت، کیونکہ وہ سب سخت گندا ہے، یا جو نافرمانی کا باعث ہو، یعنی وہ جانور جس پر ذبح کے وقت لیا جائے غیر خدا کا نام، پھر جو شخص لاچار ہو جائے، نافرمانی کرنے والا ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو حد سے زیادہ، تو بے شک آپ کا رب بہت غفور رحیم ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جنہوں نے بہتان تراشی سے ان چیزوں کو حرام قرار دے لیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق بطور عطا فرمائی ہے، کہ مجھ پر اترنے والی وحی میں نہیں پاتا کسی چیز کو حرام ان چیزوں کے ذکر کے سوا، یعنی کہ مردار ہو گیا اور جس پر غیر خدا کا نام لیا جائے، یعنی کہ معبودان باطلہ کے جو وہ بارے میں جو ذبح کیے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور خون والا گوشت اور سور کا، اور اس طرح کر کے مطلب، تو یہ تحریمات اس آیت کے مفہوم کو رفع کرنے والی ہے۔ اس لیے بعض لوگ اسے نسخ کہتے ہیں، یعنی اس کا حکم منسوخ ہے۔ اکثر متاخرین اسے منسوخ نہیں قرار دیتے، کیونکہ اس سے اصل کو اباحت کو بھی رفع کرنا لازم آ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف یہی والی چیزیں حرام کی ہوئی ہیں نا، مردے کا گوشت کھانا، یعنی کہ جانور مردے کا، مرے ہوئے کا گوشت کھانا، اور سور کا، اور جس پہ غیر خدا کا نام لیا جائے، یعنی کہ معبودان باطلہ کے جو ٹھکانوں پہ ذبح وغیرہ ہوتے ہیں جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا جاتا۔ اسی طرح لوگ یہود کی طرح روگوں کے اندر گردش کرنے والے خون کو بھی لے لیتے۔ عمران بن جریر کہتے ہیں کہ میں نے ابو مجلس سے خون کے بارے میں پوچھا
کہ جو خون ذبیحہ کے سر کے ساتھ چمٹا ہوا ہو یا وہ خون جس کی سرخی ہنڈیا پکاتے وقت ظاہر ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہتے ہوئے خون سے منع فرمایا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ بہتا ہوا خون حرام ہے، البتہ جو خون گوشت کے ساتھ لگ جائے اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کو تو دھو لیا جاتا ہے نا۔ قاسم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنگلی جانوروں کے گوشت اور ہڈیوں میں خون اور سرخی ظاہر ہو جانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتی تھی۔ عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر پالتو گدھے کے گوشت کی ممانعت فرما دی تھی، تو آپ نے فرمایا ہاں۔ حکم بن عمرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی روایت کرتے ہیں، لیکن بحر العلوم یعنی ابن عباس اس کا انکار کرتے ہیں اور بطور دلیل یہ آیت پیش کرتے ہیں قُلْ لَا أَجِدُ مَا فِي أُوحِیَ، یعنی کہ میری طرف اس طرح کی کوئی وحی نہیں ہوئی ہے، وہ یہ اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے، اہل جہالیت بعض چیزیں کھاتے اور بعض ناپاک سمجھ کر کراہت کے باعث ترک کر دیتے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب عطا فرمائی، حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دے دیا۔ جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ حلال ہے، جسے حرام وہ حرام۔ ابن عباس رضی اللہ روایت کرتے ہیں، حضرت سودہ بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک بکری مر گئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم نے اس کی کھال کی مشق کیوں نہ بنا لی؟ فرماتی ہیں بعد میں جب بھی کوئی بکری مر جاتی تو ہم اس کی کھال کی مشق بنا لیا کرتے تھے۔ پھر حضور نے اس آیت کو پڑھ کر فرمایا اس کا کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، لیکن دباغت کے بعد اس سے استفادہ کر سکتے ہو۔ حضرت سودہ نے اس بکری کی کھال اتروا کر اس کی مشق بنوا لی، جو کافی عرصے کے بعد ان کے پاس ہی پھٹی، یعنی کہ انہوں نے اتنا یوز کیا اس کو۔ ایک آدمی نے ابن عمر رضی اللہ سے سیاح کے کھانے کے بارے میں دریافت کیا، آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی۔ ایک بوڑھا جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا یہ خار پشت خبائث یعنی گندگی پلیت میں سے ایک خبیث چیز ہے۔ ابن عمر نے فرمایا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ایسا ہی ہے جیسا آپ نے فرمایا۔ اس آیت کریمہ میں حرام کردہ چیزوں میں کوئی چیز کھانے پر اگر کوئی لاچار ہو جائے جبکہ نہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مطلب کہ وہ یعنی کہ لٹل بٹ ایک دو نوالے ہی لگا سکتا ہے کہ اس کو خطرہ کہ مر جائے گا تب وہ کھا سکتا ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا آپ انہیں آگاہ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو وحی کی ہے اس میں ان جانوروں کی حرمت کا حکم مجھے تو نہیں ملا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صرف 4 چیزوں مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور جسے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے، غیر معبودوں کے ٹھکانوں پہ ذبح کیے جائیں، ان کے علاوہ کسی چیز کو حرام نہیں قرار دیا بلکہ خاموشی سکوت اختیار فرمایا، اس لیے یہ مباح ہے۔ لیکن تو تم کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ یہ چیزیں حرام ہیں؟ تم نے کہاں سے انہیں حرام قرار دے لیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو حرام کیا ہی نہیں، اس بنا پر بعد میں حرام کردہ دوسری چیزوں کی حرمت باقی ہی نہیں رہتی جن کے بارے میں علماء کا وہ ہے، مثلا پالتو گدھے، جنگلی درندے اور ہر پنجے سے نوچنے والے پرندے کا گوشت۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، کافی لمبی ہو گئی ہے، صدقہ جاری کے لیے سے شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔